بابزی وقات شمشیر اعلی حضرت دائی مسلک رضا دائی مسلک صوفیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف کوئی صاحب راول پنڈی سے ہمیشہ سے الحمدللہ چاہے ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ ہو، ناموس اہل بیت ہو، ناموس اولیاء ہو، الحمدللہ سر فہرست لانے والے ہر عالموں میں سے ایک نام چمکتا ہوا نام کوئی صاحب کا ہے۔ اور آج کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید محمد سیف اللہ شاہ مشہدی کاظمی صاحب، آپ محفل کا حسن بنے جو کہ اسی دربار سخی سلطان مراد شاہ صاحب کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ کی آمد ہم آپ کو تمام احباب کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب بڑی مہربانی جی، تشریف رکھو تشریف رکھو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے جب ایک نعرہ سنایا جو بوتا کو ڈھوایا وہ ہی دو بے بوت ڈھوا دو ہیں جی، وہ ہی دو بوت بے ڈھوا دو۔ نعرہ تکبیر انا این آواز سے بوت نہیں ڈھاندے اور بڑے پکے بڑے اندر ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هدانا إلى صراط الحکمت والہدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء سید الثقلین امام الحرمین جد الحسنین محمد خیر الورى وعلى آلہ التقى والنقى واصحابہ اولی الکرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله عز وجل في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك سارے بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاة والسلام
عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے علی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو مجھے تو سخی کا آستانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم زیب مسند صدارت فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت گرامی المرتبت پیر طریقت قبلہ پیر سید سیف اللہ شاہ صاحب مشہدی القادری ادام اللہ ذلکم السامین سجادہ نشین آستانہ عالیہ لنڈا شریف لائق ست تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ سید عارف حسین شاہ صاحب مشہدی ادام اللہ ذلکم السامین لائق تعظیم و تکریم دیگر جمیع سادات والا مرتبت میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں حضرت محترم مجاہد اہل سنت فخر العلماء والخطباء جناب محترم قبلہ مولانا نبی گل قادری دامت برکاتکم العالیہ رونق اسٹیج
دیگر جمیع علماء کرام، سادات والا مرتبت، برادر محترم محمد نوید گلڑوی صاحب، ڈاکٹر عطا اللہ صاحب آف ڈی آئی خان، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل ذکر و فکر، فخر و سعادات، رونق خانوادہ سادات مشہدیہ، رونق آستانہ عالیہ لنڈا شریف، مرحوم و مغفور گرامی المرتبت قبلہ پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب مشہدی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ختم چیلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اور یہ بالکل قرآن و حدیث کا واضح طور پر مفہوم ہے کہ جب کوئی مومن شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ محض ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف انتقال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انتقال کرتا ہے۔ موت فنائے محض کا نام نہیں ہے۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ موت فنائے محض کا نام نہیں ہے۔ شاید آپ کے لیے لفظ سمجھنا مشکل ہو گیا، میں اس کو بالکل سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ یعنی موت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مٹ گیا، کہ بھئی وہ فنا ہو گیا، وہ مٹ گیا، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا شرف جب انسان کو ملتا ہے اور اسی شرف کے ساتھ وہ اس عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہوتا ہے، یعنی ذائقہ موت چکھتا ہے، تو آپ سب کو، ہم سب کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اب اس کو فنائے محض نہیں مل گئی، بلکہ اس جہان سے، اس عالم سے اگلے عالم میں وہ منتقل ہو گیا۔ سمجھنے کی یوں کوشش کرنا ہے، میں اور آپ زندگی کے ساتھ پہلے ایک عالم میں تھے، اور وہ عالم بڑا محدود تھا، یعنی ہم وہاں کھا بھی رہے تھے، وہاں پی بھی رہے تھے، وہاں ہمارا دل دھڑک بھی رہا تھا، وہاں ہم سن بھی رہے تھے، اور وہاں ہمارے اوپر حیات کا، یعنی زندگی کا اطلاق بھی ہوتا تھا۔ یہ وہ عالم ہے جسے عالم رحم مادر کہتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ کا عالم۔ اب وہاں زندہ بھی ہے بچہ، وہاں کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، یعنی غذا وہ لے رہا ہے جیسا کہ اس کا ہے، لیکن وہ ایک محدود عالم ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ لیکن اس عالم میں جب وہ آیا، جسے عالم دنیا کہتے ہیں، تو یہ اس عالم کے مقابلے میں اس عالم کے احکام الگ، حالات الگ، احوال الگ، معاملات الگ، یہاں بہت وسعت ہے اس عالم کے مقابلے میں۔ یہاں جس طرح اس ماں کے پیٹ کے عالم میں ایک وقت اللہ نے مقرر کیا تھا، پھر دنیا میں آ گیا، اسی طرح اس عالم دنیا کے اندر اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، پھر اس نے اس عالم کو چھوڑ کے اس سے کہیں بڑے عالم، اس سے کہیں وسعت والے عالم، اس سے کہیں بڑے عالم، عالم برزخ کے اندر اس نے منتقل ہونا ہے۔ جس طرح یہ دنیا کا عالم ہر شخص کے لیے الگ ہے، اس کا رہائش، اس کی خوراک، اس کی زبان، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے احوال، اس کی آرائش، اس کے آرام، سکون، سختی، تلخی، یہ سب کے آپس میں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح اگلے عالم میں بھی جب بندہ منتقل ہوتا ہے تو وہاں بھی سب برابر نہیں ہیں، وہاں کے احوال بھی جدا جدا ہیں۔ کئی تو وہ ہیں کہ جو یہاں بالکل کچھ بھی نہیں تھے، اس عالم میں بادشاہ ہوں گے۔
مہربانی کرنا ہے. یہ جو بچے میرے سامنے بٹھا دیے گئے ہیں میرے خیال ہے ان کو ابھی سے ہی سائڈ پہ کر دیں چونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے میری بات کو سمجھنا. ان بچوں کو تھوڑا سائڈ پہ کر دینا, توجہ میری طرف رکھیے گا. احباب گرامی, اس عالم کے مقابلے میں جو اگلا عالم ہے عالم برزخ, وہ اسی طرح وسیع ہے جیسے ماں کے پیٹ کے عالم کے مقابلے میں یہ جو دنیا کا عالم ہے. تو یہ جو دنیا کے عالم ہے اس کے بہت الگ الگ معاملات ہیں. اسی طرح اس عالم کے مقابلے میں عالم برزخ کے الگ الگ معاملات ہیں. اب ان کا ہمیں کتنا علم ہے, توجہ رکھیے گا. ان کا ہمیں, یہ جو دو بچے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دے, یہ جو دو ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ, سائڈ پہ نہیں, آپ اپنے اس معاملے میں لگے نا, توجہ میرے طرف رکھیے گا. ہمارے اس عالم کے مقابلے میں عالم برزخ کے معاملات الگ تھلگ ہیں. کتنے الگ تھلگ ہیں توجہ رکھیے گا. وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں اتنا پتا ہے. توجہ, بیٹھ جائیے. ہمیں اس عالم کے مقابلے میں اگلے عالم کے معاملے میں کچھ پتا نہیں. پتا ہے کیوں؟ کہ وہ عالم غیب ہے. وہ عالم غیب ہے, اس کے حوال ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. ہمیں اس عالم کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے کہ جتنا غیب بتانے والے نبی نے ہمیں بتایا ہے. جتنا غیب بتانے والے نبی نے ہمیں, ماشاءاللہ جاگنا ہے, جتنا غیب بتانے والے نبی نے ہمیں بتایا ہے, جتنا بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. ہماری عقل ان چیزوں کا ادراک کرے یا نہ کرے, پر جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ ویسا ہی ہے, وہ حق ہے, وہ سچ ہے. برادران اسلام, اس عالم برزخ کے معاملے میں میرے مصطفیٰ نے کئی چیزیں امت کو بتائی ہیں, امت کو آگاہ فرمایا ہے. ان آگاہ کردہ چیزوں میں سے چند چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے گئے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا, مل میتو فی القبر الا کالغریق المتغوث. جب تم میت کو قبر میں ڈال کے آتے ہو, اس کی مثال اس ڈوبنے والے کی سی ہوتی ہے کہ جو ڈوبتے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے. ینتظر دعوتن تلحقہ من نبع او صدیق او کما قال النبی علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا, وہ جسے تم میت کو قبر میں رکھ کے آتے ہو وہ انتظار میں لگ جاتی ہے. وہ ینتظرو, وہ انتظار کرتا ہے. وہ میت کس کا انتظار؟ دعوتن تلحقہ من نبع او صدیق او کما قال النبی علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا, وہ انتظار کرتی ہے میت کہ میرا باپ, میری ماں, میرا بھائی, میرا دوست, میرا رشتہ دار, میرا عزیز میرے لیے کب مغفرت کی دعا کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ینتظر دعوتن, وہ انتظار کرتا ہے کس کا؟ دعا کا. کس کی دعا کا؟ میرا باپ, میرا بھائی, میرا بیٹا, میری ماں, میرا عزیز, میرا دوست میرے لیے کب دعا کرے گا. یا رسول اللہ, جب زندہ مومن اس مردہ مومن شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا. زندوں کی دعا کی بدولت اللہ اس مرنے والے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ واہ واہ کیا کرتا ہے؟ پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے. اور جب اسے اذا لحقت ہو، جب یہ ثواب اسے ملتا ہے، یہ نور اسے ملتا ہے، وہ سوال کرتا ہے من این لی ھذا، یا اللہ یہ مجھے کہاں سے ملا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ جواب آتا ہے باستغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کان حب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا ما فیہا کی کسی چیز پر وہ بندہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ تحفہ ثواب ملنے پر خوش ہوتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اچھا اب یہ ہمیں نبی نے جو فرمایا، عقل ادھر ادھر میرے دیکھو، عقل تو یہ کہتی ہے، عقل تے ہی کہندی ہے کہ جد بندہ مر گیا تے گل ختم، شناختی کارڈ دا معطل ہو گیا ہے، ایدی بیوی دوجے نال شادی کر لئی ہے، ایدے معاملے سارے ختم ہو گئے، تے جدوں مر گیا تے جناب سارا کچھ مک جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. بالکل عقل تو یہی کہتی ہے، پر شریعت کچھ اور کہتی ہے. مصطفیٰ اس عالم برزخ کے احوال کو دیکھ کر کچھ اور بیان فرماتے ہیں. میرے نبی پاک نے تو یہاں فرمایا ہاں جب کوئی بندہ مرتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں. یہ سیاق کی حدیث ہے اہل سنت کی، سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا اجر اسے بعد میں بھی ملتا رہتا ہے. من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر گیا، کوئی رستہ بنا گیا، کوئی پانی کا جناب کنواں کھدوا گیا، کوئی اور نیک کام کر گیا، جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک وہ نیک اولاد دعا کرتی رہے گی اس کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور تیسرا او علم ينتفع به، یا کوئی علم کا کام کر گیا، کسی کو سکھا گیا، کوئی کتاب لکھ گیا، کسی کو کچھ پڑھا گیا، جب تک وہ نور علم آگے فیض بار رہے گا لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. اب عقل تو یہی کہتی تھی کہ بھئی جب بندہ مر گیا، ادھر میرے در مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ کیا ہے جی زندگی میں خود نیک کام تو کیے نہیں ہیں، اب مرنے کے بعد تم دعائیں شروع کر دیتے ہو، تم جناب اس کے لیے ختم شروع کرتے ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. اللہ تو فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے. بالکل یہ صحیح ہے. عقل یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے، اور عدل بھی یہی کہتا ہے، انصاف بھی یہی کہتا ہے کہ جب تک بندہ کچھ کرے تو پھر اس کو ملے، نیکی کرے تو ثواب ملے، گناہ کرے تو عذاب ملے. عقل یہی کہتی ہے، عدل بھی یہی کہتا ہے، لیکن شریعت اور رب کا فضل کچھ اور کہتا ہے. عدل تو یہ کہتا ہے، عدل تو یہ کہتا ہے کہ جب بندہ مر گیا تو اس کا سب کچھ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، جو نیکیاں کی ہیں اس پہ اجر ملے، جو گناہ کیا ہے اس پہ پکڑا جائے. لیکن شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ جیسے ہی یہ بندہ مومن فوت ہوتا ہے اس کے لیے کلمہ محمدی کی وجہ سے فضل اور رحمت کے معاملے شروع ہو جاتے ہیں. ان فضل اور رحمت کے معاملوں میں پہلا معاملہ تو یہ ہے، تمام مسلمانوں کو حکم دیا چلو بھائی سب سے پہلے اس کو غسل دو، اس کو غسل دو. چلو جی غسل دے دیئے، اس کو لباس پہناؤ اجلا دھلا ہوا پاکیزہ لباس پہناؤ. جی پہنا دیا، کفن پہنا دیا، اب ڈال دیں قبر میں. کہنا اب بناؤ صفیں بن گئی. کیا کرنے نماز جنازہ پڑھنی ہے اس کی، لیکن ساری زندگی میں آج کا پروٹوکول بڑا انوکھا آپ نے دیکھا.
وہ جو لوگوں کے برتن مانجتا تھا، وہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتا تھا، توجہ رکھنا ہے، وہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتا تھا، وہ جو گاڑیوں کے نیچے لیٹ لیٹ کر محنت مزدوریاں کر کے جس کے کپڑے خراب ہوتے تھے، لوگ اسے جناب عجیب انداز سے ملتے تھے. میرے نبی کے کلمے نے کیسا پروٹوکول دیا، غریب ہے یا امیر ہے، لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑا پروٹوکول آج اسے آخری الوداعی سفر میں ملنے والا ہے، وہ کیا؟ ساری زندگی امام مسجد کے پیچھے کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی، ساری زندگی پیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، ساری زندگی محدث مفسر کے پیچھے نماز پڑھی. آج اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ آج امام کو بھی، محقق کو بھی، مفسر کو بھی، پیر کو بھی، بڑے سے بڑے علامہ کو بھی حکم دے دیا شریعت نے، آج تو پیچھے ہوگا، یہ آگے ہوگا. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے نا، یہ آگے ہوگا. عقل کا تقاضا تو یہ تھا اٹھا کے گڑھے میں ڈال دیتے، لیکن رب کے فضل نے معاملہ کچھ اور کر دیا. اب بظاہر یہ چھوٹا سا کتنا سا کام ہے، دھیان رکھو میری طرف، کتنا سا کام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 تکبیریں پڑھی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. بظاہر تو بھئی کچھ بھی نہیں ہوا، چند منٹ کا کھیل ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے تو کچھ اور خبر دی ہے. آقا فرماتے ہیں جس بندے مومن کی نماز جنازہ میں 100 مومن کھڑے ہو جائیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ اسے بخشا ہوا لکھ دیتا ہے، اللہ اسے بخشا ہوا لکھ دیتا ہے. دوسری حدیث کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جس بندے مومن کی نماز جنازہ 40 مسلمان ادا کریں، اللہ اسے بخشا ہوا لکھ دیتا ہے. یہ میری طرف دیکھو اور دھیان کرو. عقل تو کہتی تھی گناہ کیے ہیں پکڑا جائے، لیکن فضل نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، رحمت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. وہ جسے میں اور تو گناہگار سمجھ رہے تھے، نبی کی حدیث تو یہ ہے کہ مومنین کے جرگے اور مومنین کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. اب وہی ہمارے پاس راستہ میرے نبی نے بیان کیا ہے کہ چونکہ دروازہ رحمت بند نہیں ہوا، توجہ، دروازہ رحمت بند نہیں ہوا، نماز جنازہ بھی فضل کا معاملہ ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا بھی فضل کا معاملہ ہے. میں حیران ہوں مولویوں کی عقل پر، پتہ نہیں وہ کہاں پانی بھرنے گئی تھی اس دن جس دن جناب وہاں وسعتیں بانٹی جا رہی تھی. حیرت کی بات ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا ٹھیک ہے، پر جنازے کے بعد اس میت کے لیے دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور بندہ خدا، نہ میں تیرے سے، نہ تو مجھ سے، نہ میں تیرے باپ سے، نہ تو میرے باپ سے، ہم دعا ایک دوسرے کے باپ سے تھوڑی مانگتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب چھٹی پر تھے، آپ نے دعا کیوں مانگی ہے، میرے والد صاحب بیمار تھے، آپ دعا مانگنے کیوں آگئے. اور بھائی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اے میرے محبوب، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیو رب بڑے قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکیاں کرنے والوں کے بڑے قریب ہے. مالک تو کتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے اللہ کیا ہر وقت ہی تو دعا قبول کرتا ہے؟ کہاں، نہ میں تھکتا ہوں نہ میں سوتا ہوں. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. یہ ساری کائنات وہ محیط بكل شيء، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اللہ، ہر چیز کو جاننے والا اللہ، ہر چیز پر مختار کل اللہ، ہر چیز کو عدم سے وجود عطا کرنے والا اللہ. وہ وقت کا پابند نہیں، وہ کسی اونگ میں آتا نہیں، کسی چھٹی کا پابند نہیں ہے. وہ خود اوپن اعلان کرتا ہے تیرا جب دل کرے تو مجھے پکار، میں لبیک کہوں گا. اس لیے گرامی امت بتادرین و سمعین، یہ جو نماز جنازہ ہے، یہ جو میت کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت ہے، اس میں تیری میری عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اصل میں یہ معاملے عقل سے ورا ہے.
عقل سے بالائیں، کیونکہ عقل تو یہ چاہتی تھی کہ جتنا گناہ کیا ہے اتنی سزا مل جائے، پر کلمے کی نسبت نے، فضل الہی نے، رحمت الہی نے انداز بدل دیا ہے، اور اب حکم یہ ہو گیا ہے تو میرے بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر، میں لکھ دوں گا کہ میں نے دعا قبول کر لی ہے۔ اور میرے نبی پاک نے، توجہ رکھیے گا، میرے نبی پاک نے جن دعاؤں کی مقبولیت کی خبریں دی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا وہ ہے جو زندہ مومن مرے ہوئے مومن کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں مرے ہوئے بندے کے لیے کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے، پتہ چلا، اور یہاں میں ایک تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بات کر دوں۔ ایک آدمی ہے، اس نے میرے دینے 1000 روپیہ، اور دوسرا بندہ ہے، اس نے میرے دینے 1,00,000 روپیہ۔ میں 1000 والے بندے کو 1000 روپیہ جس نے میرا دینا ہے، میں اسے کھڑا کر کے کہتا ہوں چل بھائی نکال 1000 روپیہ لیا، چل۔ اور جس نے 1,00,000 دینے میں سے کہتا ہوں چل ٹھیک ہے یار تنوں چھڑ دیتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم 1000 کیوں نہیں چھڑیا، 1000 کیوں وصول کیتا ہے، 1,00,000 یار تو نے معاف کر دیا؟ کیونکہ آپ میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے بھائی وہ دی مرضی، چاہے تے 1,00,000 چھڑ دے وے تے کاکھ لے لوے۔ بھائی کیا میرا یہ اختیار آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ پہلے مجھے اس کا جواب مانتے ہو نا، کہ بھئی میرے پیسے میں چاہوں تو 10,000 والے کو بخش دوں، 1,000 والے کو لے لوں، اسے کہوں کہ نکال بھی میرے پیسے، کیونکہ میرا حق ہے۔ تو جب میرے حق کے لیے آپ اتنے وسعت والے ہو کہ میں جسے چاہوں لوں، جسے چاہوں بخشوں، تو یہ پھاٹک اور بیریل خدا کے حق میں جا کر کیوں لگانا چاہتے ہو؟ وہ یہ کہتے ہو کہ جی وہ جو اتنا گناہ گار ہے وہ کیسے بخشا جائے گا؟ بھائی جب رب کے محبوب نے ہمیں خبریں دی ہیں کہ رب تو چاہتا ہی ہے کہ محبوب کی امتی بخشے جائیں، اس نے اپنے فضل اور کرم کے انداز رکھے ہیں۔ کہیں نماز جنازہ ہے، کہیں جمعرات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہیں جمعرات ہے، کہیں 15ویں ہے، کہیں 10واں ہے، کہیں 20واں ہے، کہیں 40واں ہے۔ تو یہ جتنی بھی سال ثواب کی صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ایک رنگ ہے، اور مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ وہ جو جانے والا جس نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری، ہمارے ساتھ زندگی کے ایام بتائے، غمیاں خوشیاں ہماری سانجھی رہیں، ہماری بچپن گزرے، جوانیاں گزری، غمی خوشیاں گزری، ہماری عیدیں گزری، ہمارے جنازوں کے اجتماع اکٹھے ہوئے، سارے معاملات ہوئے، اب وہ جانے والا چلا گیا، اب میں اس کے ساتھ کیسے اس کو کوئی تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ وہ جس کے گھر میں ہر سیزن میں، آم کے سیزن میں آم لاتا تھا، مونگ پھلی کے سیزن میں مونگ پھلیاں لاتا تھا، بڑے بڑے تحفے تحائف آتے تھے، اب تو وہ جناب اپنا دروازہ بند کر کے چند فٹ نیچے مٹی کی اوپر چادر اوڑھ کر وہ تو قبر میں لیٹ گیا۔ اب میں اسے کوئی تحفہ بھیج سکتا ہوں یا نہیں بھیج سکتا؟ یوں کر کے امتی سوال کر رہا تھا، گنبد خضرا کے مکی نے اس کا بھی جواب عطا فرما دیا۔ ماشاءاللہ، جنہیں بات میری سمجھ آ رہی ہے تو وہ ذرا ذوق کو توڑنا نہیں ہے۔ تسی گرم علاقے دے ہو، میں ٹھنڈے علاقے دا، تو میں گرمی میں نوں زیادہ توڑے تو زیادہ لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ کا یہ ذوق رہے گا تو انشاءاللہ جو میرا مفہوم میں لے کے آیا ہوں آپ کو مزہ آئے گا۔ اور قبلہ حضرت سید غلام دستگیر شاہ صاحب مشہدی ایک ایسا مرد کلندر، عاجزی جس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، سیادت کا رنگ ہے، سخاوت بھی ہے، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، فضل بھی ہے، ہزاروں خوبیوں کا مرکہ۔ آج وہ جسے ہم ملنے کو جب دل کرتا آپ کا سارے قبلہ شاہ جی بیٹھ گئے، گپ لگائی، اب کیا ہے جناب؟ آج دروازے بند کر کے لیٹا ہوا ہے وہ مرد کلندر۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے کریم آقا، کیا اگر ہم زندہ لوگ مرنے والے کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو کیا تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، خود میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا، او میرے یارو، او اپنے مردوں کے لیے بھی تحفے بھیجا کرو۔
صحابہ حیران ششتر رہ گئے، یا رسول اللہ وہ تو قبر کے اندر چلے گئے، ان کے لیے کیا تحفہ بیچ سکتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا دعاء الاحیاء للاموات ہدیۃ لہم۔ او میرے غلاموں، یہ جو زندہ مومن ہیں، یہ جو دعائیں کرتے گئے، ان کا ثواب مرنے والے کو بخشتے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ برادران اسلام، آج سید عارف حسین شاہ صاحب نے، ان کے دیگر بھائیوں نے، آج لنڈا شریف دربار کے متعلقین نے یہ چاہا کہ مل کے ایک بڑا تحفہ سید غلام دستگیر شاہ مشہدی کی روح کو پیش کیا جائے، چنانچہ مل گئے۔ اب کیا تحفہ کیا بھیجیں؟ کہاں ایک پھول سجاؤ، گجرا سجاؤ، جس میں کہیں تو ثواب ہو توحید بیان کرنے کا، کہیں قرآن کا ثواب ہو، کہیں نبی کے درود کا ثواب ہو، کہیں نبی کے حسن و جمال کے تذکروں کا ثواب ہو، کہیں نبی کی سیرت و صورت کے تذکار کا ثواب ہو، کہیں نبی سائیں کے نعرے کا ثواب ہو، کہیں آل بیت کی عظمتوں کے بیان کا ثواب ہو، کہیں اصحاب پیغمبر کے ذکر جمیل کا ثواب ہو۔ یہ سارا گجرا یہ سج جائے اور آخر میں دعا کر کے یہ پیش کیا جائے، لو سید غلام دستگیر شاہ، زندگی تمہاری نبی نبی کرتے کرواتے گزری ہے، آج تمہاری ایصال ثواب کی محفل ہے، اس میں بھی نبی نبی علی علی ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، تو یہ پہلا جو جملہ یعنی مقدمہ آج کے جو پروگرام کے حوالے سے وہ ہم کلیئر کر چکے کہ یہ جو ایصال ثواب کی محفل، چاہے وہ 10واں ہو، چاہے وہ 20واں ہو، چاہے وہ 40واں ہو، یا اس کا کوئی نام بھی نہ ہو، جو بھی ایصال ثواب کی محفل ہے، یہ اصل میں اللہ کے فضل کا ایک انداز ہے، رسول اللہ کی امت پہ اللہ کا ایک کرم ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی بنیادی اکائی ہے وہ نماز جنازہ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ نماز جنازہ کا اگر فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر کیا نبی بے فائدہ کام امت سے کرواتا ہے؟ تو جب سب مانتے ہو، سنی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ جی بالکل نماز جنازہ پڑھنے سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، تے اوہی مسلمان جڑے نماز جنازہ میں رب کو دعا کرن اتھے فائدہ ہوتا ہے، تو 2 منٹ بعد رب کو دعا کرن تے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی عقل کو بھی ہاتھ مارو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت بیضاء لے کے آئے ہیں، روشن شریعت لے کے آئے ہیں، جس میں ہر چیز کو کھول کے میرے نبی نے بیان کیا ہے۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے میرا نبی روکے رک جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہماری آنکھیں آمنہ کے لال پہ بند ہے۔ یہ پیغام ذہن میں رکھیے، یہ جو بعض لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہماری آنکھیں پیر صاحب پہ بند ہیں، یہ غلط نعرہ ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آنکھیں اس پر بند ہوں گی جو معصوم عن الخطا ہو، یا جس کے لیے شریعت نے گارنٹی دی ہوگی حفاظت کی، تو محفوظین اور معصومین پر آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ ایرے غیرے نتو خیرے پہ آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں اگر بند ہیں پیر صاحب پہ، اگر پیر صاحب پہ آنکھیں بند ہیں، تو نے تو آنکھیں بند کی، اگر پیر صاحب کوئی جرم کر بیٹھے ہوں تو ان کے جرم کو جرم ہی نہ سمجھے، دلو فدلو، تو بھی گمراہ تھے تیرا پیر بھی گمراہ۔ اس لیے ہماری آنکھیں رسول اللہ پہ بند ہیں، یا رسول اللہ کی سنت طیبہ پر صراحتاً وضاحتاً محکماً قیماً عمل کرنے والے ان کے امتی پر ہماری آنکھیں اس حوالے سے بند ہیں کہ جب وہ اپنی اس عمل کے اوپر دلیل آمنہ کے لال کے عمل کو پیش کر رہا ہو، یا رسول اللہ کی شریعت کو اپنا مستدل بنا رہا ہو، یہ دلیل وہ پیش کر رہا ہو۔ گرامی المرتبت حاضرین، میرا رب فرماتا ہے میرا نبی
نبی جو تمہیں دے، آواز آئے، میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے میرا نبی تمہیں روکے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ رب نبی سے امت کو دور نہیں کر رہا، رب امت کو نبی کے قدموں میں لا رہا۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، نبی کی ذات بانی شریعت ہے، اللہ کا نبی بانی شریعت ہے، اور میرا نبی تو اتنا عظیم المرتبت ہے۔ اب جملوں کو خدا کے لیے مس نہیں کرنا، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات ہمارے لیے کہ جب ہم سمجھیں کہ سامنے والا کہیں اور سیر پہ چلا گیا ہے۔ دھیان رکھنا ہے، میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے میرا نبی تمہیں روکے رک جاؤ۔ تمہاری عقل اس کو مانے، ہماری عقل اسے مانے یا نہ مانے، تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، بس نبی جو تمہیں دے لے لو، نبی جس سے روکے رک جاؤ۔ اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں، دھیان ادھر، نبی ہاں کرے پھر شریعت، نبی نہ کرے پھر شریعت، نبی کھڑا ہو پھر شریعت، نبی بیٹھ جائے۔ کوئی بات کو سمجھے نہیں ہو، جب میں آگے بات کو کھولوں گا خدا کی قسم مزہ آ جائے گا۔ نبی ہاں کرے پھر شریعت، نبی نہ کرے پھر شریعت، نبی ہاں کرے پھر شریعت۔ نبی ہاں کرے پھر شریعت، نبی جاگنا یار، نبی ہاں کرے پھر شریعت، نبی نہ کرے پھر شریعت، نبی کھلائے پھر شریعت، نبی پلائے پھر شریعت، نبی روک دے پھر شریعت، نبی چلے پھر شریعت، نبی بیٹھے پھر شریعت۔ اس لیے میرا جملہ آگے تم نے سننا ہے اور اس پہ مست ہو جانا ہے، نبی سینہ تان کے چلے پھر شریعت۔ شاید کسی کو سمجھ نہیں آئی مفتی صاحب کیا پہلیاں بجھا رہے ہیں، میں سیدھی گل دساں جا، میں سیدھی گل تھوڑے سامنے کر رہا ہوں۔ اوے میرا نبی حرم مکی میں موجود ہے، اصحاب پیغمبر میرے سونے نبی کی معیت میں حرم مکی میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ دھیان رکھنا ہے یار، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، سامنے پہاڑی پہ بیٹھ گئے، مکے کے مشرک مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان مؤدب بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، مسلمان اللہ کا خوف بھی اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں، چنانچہ ان کے کندھے جھکے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری، اس احکم الحاکمین کے سامنے ان کی عاجزی کی انتہا ہے۔ ان کے قدم بھی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ان کے کندھے بھی جھکے ہوئے گئے، چنانچہ دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا لگتا ہے مدینے جا کر انہیں کھانا پینا کم ملا ہے، اس لیے کمزور ہو گئے ہیں، کندھے جھک گئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کندھے جھکے ہیں یہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ادب کی علامت ہے، ادب کا انداز ہے۔ ادھر انہوں نے یہ نقطہ اعتراض اٹھایا، آپس میں مسلمانوں کی یہ کمی اور نقص محسوس کیا، ادھر اچانک میرے نبی نے سینہ تانا، دھیان رکھیں نا یار، میرے نبی نے سینہ تانا، اپنے قدموں کے پنجوں کے اوپر اکڑ کے میرا نبی چلا، اچانک نبی کے کندھے سینہ تنا، نبی کی چادر کھسک گئی، دھیان میرے در رکھے ہو، نبی کی چادر، وہ جو چادر تھی کھسک گئی، میرے نبی نے اسی جذبہ محبت میں چادر کو یوں کیا کہ کندھے ننگے ہو گئے،
میرے نبی کے 3 چکر طواف کے اسی حالت میں لگ گئے. اب قیامت تک کے لیے ہر حاجی کے لیے لازم ہو گیا کہ جب تو میرے گھر میں آئے تو طواف کعبہ کرے. اکڑنا بھی ہے, کندھے ننگے بھی کرنا ہے. او میرے ربا, اس وقت تو مشرک موجود تھے جنہیں دکھانے کے لیے نبی نے سینہ تانا تھا. ادھر نبی نے سینہ تانا, وہ جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ اب اکڑنے میں بھی کوئی لذت ہے, اکڑنے میں بھی کوئی مسئلہ ہے, اب سینہ تاننے میں بھی کوئی ادا ہے. اب وہ جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے اب نبی کی اتباع میں سارے شیر جوان ان کے سینے تان گئے. وہ دیکھنے والے سہم گئے, کہنے لگے نہیں بھئی نہیں 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 نہیں, اچھی کوئی اور سمجھے آئے تھے معاملہ کوئی اور. لیکن آج تو وہاں مشرک داخل ہی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود قیامت تک آنے والا ہر حاجی, ہر احرام باندھ کے طواف کرنے والا, اس کے لیے حکم ہے سینہ بھی تاننا ہے, کندھا بھی ننگا کرنا ہے. او میرے ربا, اے عقل وچ گل نہیں آندی, ہن کنوں وکھا رہے ہیں؟ جواب آندا ہے اینوں چھڈ دیو. ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. او میرا نبی جو دے لے لو, جس سے میرا نبی روکے رک جاؤ. یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ سامنے مشرک دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, ہم نے تو بس یہ دیکھنا ہے ایک دن میرا یار اس ادا سے گزرا. نعرہ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن, اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا, مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. ماشاءاللہ آواز آئے اسے واسطے سامنے گونگیاں نو نہیں بینڈ دیتا نا میں نا. آواز آئے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا, مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ نبی جو تھے وہ لینا ہے, آنکھیں بند کر گئے, کیونکہ نبی بانی ہے شریعت. وہاں کوئی احتمال خطا نہیں ہے, خطا ہی نہیں سکتی ہے وہاں. نبی کی تو بات ہی الگ ہے. میرے رب نے جہاں حفاظت کے پیرے بٹھائے ہوں وہ ایسے پیرے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ پیرے لگ جائیں, جہاں وہ ہستیاں ہوں وہاں خطا نہیں آتی, جہاں خطا ہو وہاں ہستیاں نہیں جاتی. یہ کون ہے حفاظت والی ہستیاں؟ چونکہ قبلہ سید صاحب کی ایصال ثواب کی محفل ہے, تو ایصال ثواب کس کا ہوتا ہے؟ ثواب کا. تو ثواب کیا ہے؟ علی علی کرنا بھی ثواب, نبی نبی کرنا بھی ثواب, نماز پڑھنا بھی ثواب, تسبیح پڑھنا بھی ثواب. لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. ایک غیرت مند باجرت عالم دین مولانا نبی گل قادری ادام اللہ ذلکم السامی وہ تشریف فرمائیں, اور دیگر سادات والا مرتبت اور علماء اہل سنت ان کا جمع غفیر ہے. اور میں یہ ایک چیز کہہ کے ڈیرہ اسماعیل خان والوں آگے بڑھتا ہوں, اس مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے. اور فقیر کا چیلنج ہے پچھلے 15-16 سال سے کہ میری اس بات کو ویسے ٹائیں کرنا اور ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ چونچاں کرنا اور ہوتا ہے, لیکن قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ حنیف قریشی کی بات پر رد کرنا اور ہے.
ہے کسی کی جرت الزام لگانا فلاں رافضی ہو گیا فلاں شیعہ ہو گیا، اس طرح تو میں تمہارے اوپر لگا دوں کہ تم یہودی ہو گئے، پھر کیا جواب؟ وہ کل ایک بے ادب بدتمیز کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہتے جی کہ قریشی صاحب فلاں فلاں کا رد نہیں کرتے اس لیے یہ وہ ہیں، تو میں نے کہا تم نے تو کبھی یہودیوں کا رد نہیں کیا، تمہارے پیروں نے تو کبھی قادیانیوں کا نام لے کے اپنے چینلوں پہ رد نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ قادیانی ہو گئے۔ عقل کو ہاتھ مارو، اتنا دروازہ کھولو جس کو پھر بعد میں بند بھی کر سکو، کیونکہ کسی کے لیے دروازہ کھولو گے کوئی اور بھی داخل ہو سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے بڑا کھلم ڈلا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور ہے کسی کے باپ کے اندر جرت کہ جو حنیف قریشی کی اس بات کو رد کرے، میں ببانگے دوہلیاں کہہ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی جو شریعت لے کے آئے اس شریعت بیضا کے اندر نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی نیکی ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا بھی نیکی ہے، روٹی کسی غریب کو کھلانا بھی نیکی ہے، کسی کو لباس پہنانا بھی نیکی ہے، 70-100 قسم کے اندازیں نیکی کمانے کے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ حلف اٹھا کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو فقیر قرآن و حدیث کو پڑھ سکائے اس کا نتیجہ اور نچوڑ نکال کر جملہ دے رہا ہوں، اس کائنات حضرت کے اندر رسول اللہ کی شریعت بیضا کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں ان ساری نیکیوں میں کوئی چھوٹی نیکی ہے کوئی بڑی نیکی ہے، لیکن رب کی قسم ہے سب نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی محمد و آل محمد سے پیار کرنا ہے۔ ہاں ہے کسی کی جرت کہ وہ کہے نہیں تو کرتے صحیح۔ ایک دن ہوتے ہیں نا جو صرف تھوڑا تھوڑا تو نیچے وہ سوشل میڈیا کا مارا ہوا کھڑا ہوا، حضور میں نے تو اپنے ساتھ سے یہ سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں نے انکار تو نہیں کیا، میں نے کہا چلو یہ بھی صحیح ہے، آپ میں سرکاری نوکر کون کون ہے، کیسے پتہ چلے گا اس کی نوکری چھوٹی ہے یہ اس کی نوکری بڑی ہے، جس کی سیلری جس کا سکیل بڑا ہوگا تو نوکری بڑی ہے، جس کا سکیل چھوٹا ہوگا تو اس کی نوکری یہی ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ کچھ اور بھی ایسے ہی ایسے ہی ہے؟ تو پھر آؤ نماز پڑھنے والے کو جو سکیل ملے گا وہ ہے جنت۔ جنت کا ایک سپیشل دروازہ ہے، ایک سپیشل درجہ ہے جو صرف اور صرف کس کو ملے گا؟ نمازیوں کو۔ ساتھ اگلی سائیڈ پہ ایک اور جنت کا درجہ ہے، دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، صرف روزے والے گزریں گے، کوئی توبہ والا، کوئی روزے والا، کوئی لوگوں کو کھانا کھلانے والا، طرح طرح کی اللہ نے جنت کے درجے رکھیں، تو ہر ایک کو اس کے مطابق جنت میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ تو بالکل جی ہم مانتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو کیا ملے گی؟ اچھا بولو جنت، پھر بولو جنت۔ کیا جنت ساری ایک جیسی ہے یا جنت میں کوئی فرق ہے؟ بولو فرق ہے نا؟ سب سے بڑا درجہ جنت کا وہ ہے، یا سب سے بڑی جنت وہ ہے کہ جو جنت رسول اللہ کے استعمال میں ہوگی، جہاں حضور ہوں گے، کسی کو کوئی شک کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تے ان میں شیعہ دی گل نہ کر رہے ہیں، سنیاں دی ترمذی دی حدیث بیان کر رہے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ محمد سے پیار کیا یہ میرے زہرا اور علی سے پیار کیا اور حسن اور حسین سے پیار کیا، قیامت والے دن جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس تناظر میں ہم نے کہا کہ ساری نیکیاں بڑی ہیں، پر سب سے بڑی نیکی محمد والے محمد کا پیار ہے۔
اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے بولو 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 کتنے آلہ محمد کے گھرانے والے اس راز سے واقف زمانے والے کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے برادران اسلام محمد والے محمد کا پیار کائنات کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے اور یاد رکھیے اس نیکی کا جو درجہ ہے جیسے نماز نیکی ہے لیکن حکم فرضیت کا ہے روزہ نیکی ہے لیکن حکم فرضیت کا ہے فطرانہ نیکی ہے لیکن حکم واجب کا ہے مسواک نیکی ہے لیکن حکم سنت کا ہے اسی طرح یاد رکھیے رسول اللہ کی آل بیت کا پیار ہے نیکی لیکن اس کا حکم سب فرضوں سے بڑا فرض ہے سب فرضوں سے بڑا فرض ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ وضو کریں اور وضو تب آپ وضو کے اہل ہوں گے علماء جانتے ہیں کہ جب آپ کا ایمان ہوگا چونکہ کافروں کے لیے یہ کوئی سہولت نہیں یہ نماز کا آرڈر تب متوجہ ہوگا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے سینے میں جا نہیں ہوگا یعنی جب مومن ہوں گے تو پھر نماز کے قائل ہوں گے جب نماز آپ پر متوجہ ہوگی تو پھر آپ وضو کریں گے وغیرہ وغیرہ تو پھر آپ کی نماز ہوگی